في الموالاة مع اليهود والنصارى والمشركين سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يصارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا ولا ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الحمدللہ کہ ہم نے اس سے پہلے اسی صورت مبارکہ میں پہلے یہود کے احوال اور اس کے بعد ان کے تحریفات معنوی اور تحریفات لفظی اور ان کا بغض مع الانبیاء خصوصاً مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر اللہ نے حدود کا بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے قصہ ابن آدم کا ذکر فرمایا اور ان کے آخر میں پھر اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. ان کے بعد ہم نے ان کے نقش قدم پہ بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والے جو ان سے پہلے کتاب ہے اللہ کی تورات وآتیناہ الانجیل اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین. اس انجیل میں بھی ہدایت ہے نور ہے روشنی ہے اور وہ انجیل جو ہے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہ بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتاب ہے تورات وھدی اور اس کے اندر ہدایت ہے وموعظۃ اس میں نصائح ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے للمتقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یاد رکھو کہ اللہ کا قرآن ہو تورات ہو انجیل ہو صحائف ہوں یا علماء حقہ کے بیاد ہوں فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو لوگ خدا کو ہی نہیں مانتے خدا سے ڈرنے والے ہی نہیں ہیں تو ان کو قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ ہو. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ابتدا کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی یہ ایسی کتاب ہے اللہ کا قرآن کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ہر خبر جو ہے وہ صدق ہے اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ عدل ہے لیکن ھدی للمتقین ہدایت دینے والی ہے لیکن ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح قرآن نے کئی مقامات میں فرمایا والعاقبۃ للمتقین اور انجام کار کامیابی ان لوگوں کو ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح کئی مقامات پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قرآن ہدایت ہے انبیاء کا بیان ہدایت ہے لیکن فائدہ ان سے کون اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو منکرین خدا ہیں یا دہریہ ہے یا منکر اسلام ہے اس کو کیا پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرنے والے کتاب بھی تصدیق کرنے والے
اور اس کتاب کے اندر بھی ہدایت ہے. اور موعظہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت، عبرت، کہ آدمی اس کو سن کے پڑھ کے برائیوں سے بچ جائے، اسی کو کہتے ہیں موعظہ. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اللہ نے حکم دیا کہ انجیل والو، اگر تمہارا کتاب انجیل پہ ایمان ہے اس کے مطابق حکم کرو، جو اس میں اللہ نے احکام اتارے ہیں ان پہ چلو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون. اور جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. فاسق کا معنی اللہ کے حدود اطاعت سے نکلنے والا ہے. لیکن یاد رکھو کہ اسی لفظ میں 3 لفظ آئے ہیں. وَلَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ کافر ہیں. دوسری جگہ آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں. اور تیسری جگہ آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ فاسق ہیں. فاسق کا معنی ہوتا ہے الخارج عن طاعت اللہ، اللہ تعالی کی حدود سے نکلنے والا، تجاوز کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاسق. تو اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ تینوں صفتیں ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہ ظالم بھی ہیں، وہ فاسق بھی ہیں، جو اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کی کتابوں کے مطابق فیصلہ نہ کرے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کے قانون کو نہ مانے، انکار کرے، وہ تو کافر ہے. لیکن مانتے ہوئے اپنے ظاہری مفاد کے لیے فتویٰ بدل دے، وہ ظالم ہے. یا یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے لیکن وہ اس سے تجاوز کر جاتا ہے، تو وہ فاسق ہے. تو بہرحال اگر انکار کرے تو کافر ہے، ورنہ یا فاسق ہے یا ظالم ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ظالم، فاسق، کافر کو بھی کہتے ہیں. کئی مقام پہ قرآن میں آیا ہے ظالمین لیکن مراد کافرین ہوتے ہیں. کئی مقام پہ قرآن میں آیا ہے فاسقین لیکن مراد کافرین ہوتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے. اب اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو خطاب ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب اتاری ہے. یعنی اس سے مراد کتاب سے کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. تو یاد رکھو اس کا نام قرآن بھی ہے، اس کا نام کتاب بھی ہے، اس کا نام ذکر بھی ہے. تو کئی نام ہیں اللہ کے قرآن کے. اس کا نام فرقان بھی ہے. اس لیے اللہ پاک نے کسی جگہ تو فرمایا قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اور کسی جگہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا کتاب انزلناہ الیک. اور کسی جگہ فرمایا وانہ لذکر لک ولقومک، کہ سب قرآن کے نام ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف کتاب اتاری ہے یعنی قرآن، اس قرآن پاک کی بھی صفت کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ جو پہلی کتابیں گزری ہیں اس سے ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، یاد رکھو ان سب کتابوں کی اللہ کا قرآن تصدیق کرتا ہے. اور تقریباً بعض علماء کہتے ہیں کہ 313 کتابیں اتری ہیں، جن میں یہ 4 مشہور 4 ہوئی ہیں، قرآن، تورات، انجیل اور زبور. ورنہ صحائف ابراہیم بھی ہیں، صحائف موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور صحائف نوح علیہ السلام بھی ہیں. تو مجموعی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 313 کتابیں ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں. تو اللہ کا قرآن جو ہے ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اللہ نے اتاری ہے. اور باقی یاد رکھو کہ اس وقت دنیا میں ہندوؤں کے پاس بھی کتابیں ہیں. اچھا، اسی طرح بدھ مت کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کتابیں ہیں. اسی طرح مجوس جو ہیں ان کے پاس بھی کتابیں ہیں. اور اسی طرح اور بھی دیگر فرق باطلہ ہیں جیسے سکھ ہیں، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں. لیکن ان کتابوں کی تصدیق کوئی نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں ہو سکتی. اچھا، بعض کتابیں تو ایسی زبان میں ہے نا کہ وہ زبان ہی دنیا میں ختم ہو گئی. مثلا عبرانی میں ہے،
سریانی زبانوں میں. تو وہ اب عبرانی اور سریانی پڑھنے والے ہی دنیا میں نہیں رہے. جب زبان ہی نہ رہی تو فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ جب وہ زبان جاننے والا بھی نہ ہو تو فائدہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے وید ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں. اسی طرح سکھ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب جو ہے گرنتھ وہ گرو نانک پہ آئی تھی، اور وہ کہتے ہیں گرو نانک جو ہے وہ بھی نبی تھے، لیکن دلیل کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں. اصل بات ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ دلیل ہو. ایسے کہہ دو کہ نہیں فلاں کی نہیں، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا جیسے قرآن ہے، ہم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا ہے کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ حضور کو کس نے پڑھا؟ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی. ایک لفظ کا اللہ نے ثبوت دیا ہے کہ لانے والا کون ہے، اتارنے والا کون ہے، کس نبی پہ اتری ہے، کس زبان پہ اتری ہے. ایک چیز کی بیان موجود ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ میں رکھا. دلیل بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس کے بعد اللہ نے اس کو آسمان دنیا پہ اتارا. اس جگہ کا نام ہے بیت العزہ. وہاں اللہ نے سارا قرآن اتارا. تو وہاں پر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رمضان کے مہینے کی رات تھی. اور لانے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین، یعنی اللہ کا فرشتہ جس کا لقب روح ہے. جیسے روح کے بغیر جان نہیں ہے، قرآن کے بغیر ایمان نہیں ہے، وہ بھی ہمارا روح ہے. اس لیے فرمایا نزل به الروح الامین. اور یہ بھی فرما دی وہ امانت والا فرشتہ ہے، وہ خیانت والا نہیں ہے کہ کتاب علی کو بھیجی جائے اور دے نبی کو دے، جیسے شیعہ کہتے ہیں. وہ خائن نہیں ہے، وہ تو امین ہے، وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے. نزل به الروح الامین. اور میرے محبوب کہاں اترا؟ علی قلبک، یعنی تیرے دل پہ اتارا ہم نے محمد مصطفیٰ. یعنی قرآن کے لیے آسمانوں میں جگہ 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ ہے، اور پہلی آسمان پہ بیت العزت ہے، اور زمین میں سب سے پہلا ٹھکانہ حضور محمد مصطفیٰ کا دل ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین. ہم نے کیوں اتارا ہے؟ تاکہ لوگوں کو تم ڈرانے والے بنو، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اللہ کی جہنم سے بچاؤ. تو یعنی ایک لفظ پہ دلیل ہے کہ اچھا اب کافروں نے کہا کہ نہیں حضور پاک تو عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، حضور خود بناتے ہیں، یا حضور یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اس سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر آیتیں بنا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو چیلنج کریں. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اللہ کے اپنے عبد پہ کتاب قرآن اتاری ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے آؤ اس کے مقابلے پہ تم بھی سورت بناؤ. تم بھی تو عربی ہو، تمہارے اندر بھی تو شعراء ہیں، تمہارے اندر بھی تو فصحاء ہیں، تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے بلیغ ہیں، تمہارے اندر بھی متنبی جیسے شاعر پیدا ہوئے، امراء القیس جیسے شاعر پیدا ہوئے، تمہارے اندر بھی خنسا جیسی شاعرات پیدا ہوئی ہیں. آؤ مقابلہ کرو قرآن. فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. اللہ کے سوا ساری دنیا کو اکٹھا کر لو، ایک صورت بناؤ. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرے محبوب علم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ نہ کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کر سکیں گے. یہ قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت ہی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ مخلوق کلام خدا کے کلام کے مطابق کیسے کلام بنا سکتی ہے؟ کلام خالق اور ہوتا ہے، کلام مخلوق اور ہوتا ہے، وہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو اسی لیے جب یہ مکے والوں کو بڑا ناز تھا اور عرب کو بڑا ناز تھا اپنی فصاحت پہ، بلاغت پہ، یعنی ان کی عورتیں بھی شاعرہ تھیں، ان کے جنگل میں رہنے والے عرابی جو ہے نا وہ بھی شاعر ہوتے تھے، عجیب عجیب کلام بناتے تھے. اور حج کے موقع پہ جب آتے تو سب اپنا کلام لکھ کے کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے کہ بھئی یہ میں نے لکھا ہے، اس کا مقابلہ کرو، جواب دو.
تو اس لیے ایک کتاب ہمارے یہاں ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہی سبع معلقہ ہے، یعنی اس میں جو محاضرات ہیں وہ ہیں جو لٹکائے گئے، اس کا نام ہی سبع معلقہ۔ تو ایک مسلمان کو خیال آیا، اس نے ایک کاغذ پہ چھوٹی سی سورت قرآن کی لکھی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لکھ کے لٹکا دی۔ اب سارے شعراء آتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو کوئی عجیب کلام، کمال ہے اس کلام میں کہ اعطاء کوثر بھی ہے، حکم نماز بھی ہے، حکم قربانی بھی ہے، حضور کے دشمنوں کی بربادی کی بھی پیش گوئی ہے چھوٹی سی صورت میں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا اس زمانے میں استاد الشعراء تھا، ربیعہ اس کا نام تھا، اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی ایسے کسی نے کلام چل کے، اس نے کہا چلو مجھے دکھاؤ، آیا دیکھا، اس نے غور کیا بڑی دیر تک دیکھتا رہا، اس کے بعد نے کہا ابھی وہ کاغذ قلم لاؤ۔ تو سارے خوش ہو گئے کہ بھئی جواب لکھتا ہے۔ اس نے اس کاغذ میں پتہ کیا لکھا، اس نے کہا کہ ان واللہ لیس ھذا من کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اس کا میں کیا مقابلہ کروں، بندے کا کلام ہو تو مقابلہ کروں، یہ تو بندے کا کلام ہی نہیں۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے خنسا جو تھی نا، ایک عورت گزری ہے، وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی، اور خاص طور پہ اس کے مراسی جو تھے نا، مرثیے، وہ اس لیے کہ اس کا بھائی مر گیا تھا، وہ بھائی کے ساتھ بڑی محبت کرتی تھی، تو اس کی جدائی میں اتنے اس نے مرثیے لکھے ہیں کہ کوئی پڑھنے والی آنکھ نہیں ہو سکتی جو رونا نہ شروع کر دے۔ اللہ نے مہربانی کی، مسلمان ہو گئی۔ جب مسلمان ہوئی تو اب اس کو سہیلیوں نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، آپ نے پھر کوئی شعر نہیں کہا۔ اس نے کہا واللہ جب سے قرآن پڑھا ہے اب شعر کہتے شرم، جیسا کلام ہم لا ہی نہیں سکتے، تو پھر بنانے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے کہا میں نے شعر کہا۔ اور اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ حضور کو فرمایا قل اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ نے فرمایا ساری کائنات کے انسان اور جن مل کے زور لگائیں قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا آپ دیکھو نا 1400 سال گزر گئے اور علوم حدیثہ نے، جدیدہ نے اتنی ترقی کی ہے، یعنی آپ دیکھیں نا جی ہر علم میں علوم طبیعیہ ہیں، علوم کیمیاویہ ہیں، علوم حسیہ ہیں، علوم طبقات الارض ہیں، علوم فلکیات ہیں، علوم النجوم ہیں، علوم شمس والقمر ہیں۔ اس پر دنیا نے اتنی تحقیق کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کی ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے۔ یعنی وہ چاند پہ اب تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پہلے تو ہمارے جیسے مولوی انکار کرتے تھے کہ چاند پہ نہیں جا سکتے، کیوں نہیں؟ اور یہ قرآن ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے۔ اللہ کے بندے چاند اگر آسمان کے اوپر ہو تو نہیں کھول سکتے نا۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ چاند پہ نہیں جا سکتے، فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے فرمایا وہ آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا ایسے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتے، تو آسمانوں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ چاند سورج سب نیچے ہیں، اس کا آسمان پہ ان کا مرکز ہے، جیسے ہمارا مرکز دماغ ہے لیکن دیکھتے ہم آنکھ سے ہیں، ہمارا مرکز دماغ ہے بولتے ہم زبان سے ہیں، ہمارا مرکز دماغ ہے سنتے ہم کان سے ہیں، مرکز اعلیٰ ان کے اوپر ہیں، لیکن خود ان کا جو جرم ہے، جو وجود ہے، وہ تو آسمانوں کے نیچے ہے۔
حضرت ابن عباس کا قول ہے کنادیل معلقۃ فی السماء والارض، اللہ نے گویا کہ جیسے دیکھا لٹکا ہوا ہے، نہ چھت پہ ہے نہ زمین پہ ہے، اسی طرح اللہ نے آسمان و زمینوں کے درمیان میں کنادیل لٹکا دی ہیں، تو اگر آسمان سے نیچے ہے تو ان پہ جانا کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ اور اسی لیے اب یہ ساری بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علم نے اتنی ترقی کر لی کہ چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ بحث کر رہے ہیں، مشتری پہ ڈورے ڈال دیے ہیں، اور بڑی بڑی کئی ایسے سیارات ایجاد ہوئے ہیں جو آج تک کسی کو نظر ہی نہیں آئے تھے، اور یہ بھی تحقیق ہو گئی ہے کہ بعض سیارات و کواکب ایسے ہیں کہ جن کی آسمان سے روشنی چلی ابھی تک زمین پہ پہنچی نہیں ہے، یعنی وہ اتنے دور ہیں کہ ابھی تک ان کی روشنی زمین پہ نہیں آئی ہے۔ اتنی تحقیق کے بعد ایمان سے کہیں کسی کو یہ جرت ہوئی ہے کہ قرآن کی ایک بات غلط ثابت کر دے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی قرآن کی سچائی کی؟ کہ دیکھیں نا جی، اتنا علم ہے، وہ کم از کم یہ تو کہتے نا بھی قرآن میں جو فلاں بات ہے وہ غلط ہے۔ خیر جی نہیں کر سکتے۔ دیکھو نا جی، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ ایک وقت آئے گا، وہ کہتے ہیں کہ ایسا عظیم دھماکہ ہوگا سورج میں کہ سورج جو ہے وہ اس کو بے نور ہو جائے گا، موت آ جائے گی۔ باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس نے، دا برتھ اینڈ ڈیتھ ٹو دا سن، اس کتاب کا نام ہے کہ یہ پیدا بھی ہوا، اس پہ موت بھی آئے گی۔ یہ اور وہ ایسے آئے گی، وہ کہتا ہے ہوگا بھی ایسے جیسے اچانک دھماکہ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، تو اچانک دھماکہ ہوگا اور یہ مر جائے گا۔ تو ہم نے کہا بھی تم تو 1400 سال کے بعد اس مقام پہ پہنچے ہو نا، کہ سرکار دو عالم نے تو پہلے بتا دیا ہے کہ جب قیامت آئے گی لا یاتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی۔ اور قرآن نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ سورج بے نور ہو جائے گا اور تارے جھڑ جائیں گے، اور جب ان کا نور شور ختم ہو جائے گا تو کیا اپنی بہت بڑھ اس کا، لیکن نا ہر چیز کی زندگی میں، میری زندگی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، بول رہا ہوں، چاند کی زندگی سے زندگی روشنی دینا ہے، جب روشنی نہ رہی تو موت آ گئی نا اس کے لیے، وہ مر گیا نا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلے بتا دیا ہمیں کہ، اور کئی مقام پہ بتا دیا، جو السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ بھی بتا دیا کہ دریا جو ہیں، سمندر جو ہیں، یہ آگ سے بھر جائیں گے، کیوں؟ ان کے نیچے بھی آگ ہے، اور جب اوپر سے اللہ سورج چاند تارے سب اسی میں ڈال دیں گے تو آگ اور آگ مل جائے گی، اور درمیان میں جو غلاف حجری ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہ جہنم بن جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے تو یہ بات ہمیں پہلے بتا دی تھی، کون سا تم نے کمال کر کے ہمیں بتا دیا ہے؟ یہ خبر تو قرآن میں پہلے سے موجود ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الشمس والقمر یصودان، ایک حدیث میں آئے یکوران، اور ایک حدیث میں آتا ہے یلقیان فی جہنم، کہ یہ بے نور ہو جائیں گے اور ان کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، اللہ کے نبی پہلے فرما چکے۔ اچھا، اسی لیے صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے، وہ کیوں ہے کہ جب سورج گرہن لگ جائے، جب چاند گرہن لگ جائے، حضور نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ بھئی اسلام لانے سے پہلے کیا عقیدہ تھا تمہارا کہ سورج چاند کو گرہن کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ موت احد او حیات احد، یا کوئی بڑا آدمی مر جائے تو چاند سیاہ ہو جاتا ہے، اور یا کوئی ایسا بڑا آدمی پیدا ہو تو اس کی وجہ سے یہ بے نور ہو جاتا ہے۔ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، حضور نے فرمایا کسی کی موت حیات کی تابع یہ سیاہ نہیں ہوتے، انہما آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اس سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔
اور صحیح حدیث میں ہے حضور نے حکم دیا کہ نماز پڑھو. کیوں؟ کہ بھئی یہ اس کا بے نور ہو جانا بھی تو ایک قیامت کی علامت ہے نا، کہ قیامت والے دن بھی تو یہ بے نور ہو جائیں گے نا. تو کیا پتہ قیامت آ گئی ہو، اس لیے حکم ہے فوراً نماز پڑھو. اور اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک یہ چاند کھل نہ جائے، سورج کھل نہ جائے. تو تاکہ تم نماز میں ہو کہ اگر قیامت آ ہی گئی ہے تو پھر ہماری زندگی اللہ کے ذکر میں اور سجدے میں ختم ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور ایک اور بات بھی، جو پڑھے لکھے میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں، وہ باقاعدہ اس بات پر بھی غور کریں کہ دیکھو نا جی، یہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، ٹھیک ہے، نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. انہوں نے اپنے اپنے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں کوئی ایٹم بنایا، کیوں نہیں کوئی میزائل بنایا، کیوں نہیں کوئی راکٹ بنایا، کیوں نہیں کوئی ہوائی جہاز بنایا، کیوں نہیں کوئی کنکارڈ بنایا، کیوں نہیں کوئی ٹائٹینک بنایا؟ اس وقت کیوں نہیں بنایا سب کچھ؟ یہ کب بنے؟ جب قرآن آیا کہ یہ سارا علم قرآن میں تھا. ہمارے مولوی نے طویل لکھنے پہ زور لگایا، دشمن نے ٹینک بنا لیا، دشمن نے میزائل بنا لی، وہ ذرے پہ پہنچ گیا، وہ ایٹم پہ پہنچ گیا کہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ. اللہ نے پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے پتھر لائے اور اس سائز کے سر پہ ڈالو، ہاتھی سب کو ریزہ ریزہ کر دے. انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ وہ تحقیق کرتے کرتے ایٹم پہ پہنچ گئے. اللہ نے ہمیں سارا پہلا سبق یہی دیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس رب کے نام پہ پڑھو جس نے پیدا کیا. وہ تخلیق پہ بحث کرتے 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 ڈی این اے پہ پہنچ گئے. اور ہم جناب طویل لکھ رہے ہیں، یا کوئی مر جائے انشاءاللہ تو اوپر اس کے ہیلا اسکات کر کے. زندگی میں تو قرآن نہیں پڑھا، اب مردے کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ایسی قوم کا کیا علاج؟ یہ قومیں ترقی کرے گی؟ ایک دفعہ پرانی بات ہے، وائسرائے آیا تھا لاہور، انگریزوں کا دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی. تو وائسرائے جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس آیا تھا. تو اتفاق سے وہ محرم کی 10ویں کا دن تھا. تو ساری دنیا سیاہ کپڑے پہنے ہوئے اور شاہ حسین اور ماتم اور مٹی اور چڑیاں اور پتہ نہیں کیا. وہ جب اترا دیکھا، اس نے کہا اچھا یہ میرے خلاف جلوس نکالا ہوا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے، واپس جائے. ہڑتال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں حضرت، آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. ان کا ایک ہیرو جو ہے سیدنا حسین، یہ اس کی شہادت پہ غم کر کے ماتم منا رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ ابھی شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، وہ تو شہید ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے. اچھا ان کو خبر آج لگی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ان کو پرانی خبر ہے، بس اسی کے یاد میں ہوتے ہیں. اس نے کہا جو قوم ہزاروں سال پہلے اپنے کسی ہیرو شہید ہونے والے پر کالے کپڑے پہن کے ماتم کرے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یہ تو ابھی تک حسین کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، تو کام کب کریں گے؟ ہم ابھی تک جلوس نکالنے سے فارغ نہیں ہوئے. آج جناب میلاد النبی کا جلوس ہے، آج فلاں بزرگ کا عرس شریف ہے، لاکھوں بزرگ گزرے ہیں، روز کوئی نہ کوئی عرس تو ہوتا ہے. ہمارا کام تو چلتا رہتا ہے نا، پیر اور مولوی کا کام تو بند نہیں ہوتا نا. وہ تو ایسی فیکٹری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر حال میں مٹیریل اس کے پاس آتا رہتا ہے. اس کو باہر سے خام مال منگوانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر کا مال بہت ہے. کبھی 11ویں شریف، اب تو 11ویں شریف کے بھی جلوس نکلتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یاد رکھو کہ یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن نے بتایا تھا کہ جب شیطان جاتا ہے سننے کے لیے، انہوں نے کہا ابلیس سے اللہ عالم ہم اب مجبور ہیں، پتہ نہیں ہے. انا کنا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا. اب اگر ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے میزائل برسائے جاتے ہیں ہم پر. یہ شہاب الرصدہ سے میزائل پہ پہنچ گئے اور ہم ماشاءاللہ فال نکال رہے ہیں. ہاں تمہاری شادی یہاں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور تم اپنی شادی کو تو پہلے وہ دوسرے کی خبر تو بعد میں دینا نا. تمہارے بیٹا ہاں گم ہو گیا نا، وہ مل جائے گا. تم پہلے اپنے بیٹے کا تو بتاؤ کہ اس وقت آپ تو طویل لکھ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہم ختم ہو گئے، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر. اب ہر طرف بھنگڑے ہیں، ناچ ہیں، دھمال ہیں، گانے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. مہیمن مانا اس کی حفاظت کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، کہ جو ان کے اندر احکام ہیں منسوخ نہیں ہوئے وہ بھی قرآن نے بتلا دیے ہیں. اور بعد علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن تصدیق نہ کرتا تو ہمیں کیا پتہ لگتا کتابوں کا کہ کون کون سی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں. فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. آپ اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور میرے محبوب آپ ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کریں. لِكُلٍّ جعلنا منکم شراطا ومنہاجا. ہم نے ہر ایک کے لیے راستے بنائے، ہم نے ہر ایک کے لیے دستور بنائے. اپنے اپنے زمانے میں اسی کی ضرورت تھی. جب قرآن آیا سارے دستور ختم، جب قرآن آیا ساری کتابیں ختم، جب حضور پاک آئے نبوت ختم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. اللہ نے فرمایا اللہ چاہتے تو ایک ہی راستے پہ سب کو قائم کر دیتے، لیکن امتحان پھر کیسے ہوتا؟ کبھی حکم ہوتا ہے ادھر نماز پڑھو، کبھی حکم ہوتا ہے ادھر نماز پڑھو. اب امتحان ہے نا کہ لوگ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا کوٹھے کو سجدہ کرتے ہیں. ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. ہم تو اس تجلی پر جو اللہ نے اپنے اس گھر پہ تجلی رکھی ہے اس کو اللہ کی ذات کا سجدہ ہے. ہم تو کسی گھر کو، اگر ہم گھر کو سجدہ کرتے بیت المقدس کو نہ چھوڑتے، اگر ہم بیت المقدس کو سجدہ کرتے تو اس کو چھوڑ کے کعبے کو نہ. ہم تو اللہ کے احکام. اسی لیے اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی نیکی نہیں کہ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف. اصل نیکی کہ ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ کے حکم کی تعمیل. اب دیکھیں جی نماز ہے کتنی بڑی رحمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم فجر کی 2 سنتیں پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو. تو یہ بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے. لیکن فرمایا سورج نکلنے کے بعد نہ پڑھو، حالانکہ وہ اہم عبادت ہے. منع کر دی، امتحان آ گیا. سورج نکلے تو پھر نماز پڑھنا. اسی طرح فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو لیکن سورج سر پہ ہو پھر نماز نہ پڑھنا. اور اسی طرح جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے یا سورج ڈوبنا شروع ہو جائے نماز نہ پڑھنا. عصر کے بعد سورج کے ڈوبنے تک نماز نہ. امتحان آ گیا کہ نماز ہے، وضو ہے، وقت ہے، مسجد ہے، لیکن حکم ہے کہ نہ پڑھو جب تک کہ سورج. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نئے نئے حکم دیے تاکہ بندوں کا امتحان ہوتا رہے. اگر ایک ہی حکم ہوتا پھر امتحان تو نہ ہوتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں شرائع بنائے ہیں. ولا فاستبقوا، تم اچھائی کی طرف دوڑو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ تمہیں خبر دیں گے جو تم جھگڑتے رہے، یعنی سزا جزا دیں گے. وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم. اللہ کے حکم کے مطابق ان میں فیصلہ کریں، ان کی خواہشات کا بالکل خیال نہ کریں. واحذرہم، ان سے بچیں. ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک. اللہ کے احکام میں سے آپ کو یہ کسی حکم نے چھڑا نہ دیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ قرآن نہ مانے، اسلام نہ مانے، آپ کو کیا غم ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ان کے گناہوں پہ ان کو سزا دیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. بہت سارے لوگ ہیں احکام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، میرے نبی کا فرمان آنے کے بعد حق سے نکل جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. قرآن کے آنے کے بعد کیا تم وہی جاہلیت کے، کفر کے زمانے کے قانون چاہتے ہو؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سب سے زیادہ کون زیادہ فیصلے کرنے والا ہے؟ اب اس آیت میں اللہ حکم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ نے فرمایا ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تم اگر اللہ کو چھوڑ کے رسول کو چھوڑ کے ان سے دوستی رکھو تو پھر گویا تمہارا حکم بھی وہی ہے جو ان کا ہے، تم بھی گویا پھر ان میں سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت سے نکلنے والے ہیں. تو اب سمجھیں مسئلہ، ایک ہے ترک موالات، اچھی طرح سمجھو، ایک ہے ترک مدارات، دونوں میں فرق ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہود نصارہ یا کافر یا ہندو یا مشرک جو بھی ہے ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو، دلی دوستی. ایک ہے معاملات کی حد تک تجارت کرتے ہو، ملتے ہو، دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے، کوئی منع نہیں. کاروبار کرتے ہو، کوئی منع نہیں. اچھا ایسے کوئی سیاسی معاہدے کرتے ہو، کوئی منع نہیں. کوئی آپس میں صلح و معاہدہ کرتے ہو، کوئی منع نہیں. اصل منع یہ ہے کہ تمہارے دل میں کفار کے لیے محبت نہ ہو، محبت صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو. کیونکہ دیکھیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی آرام کریں، ایسے اب 50 آدمی کے اوپر سے آئے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، کیا کہیں آپ؟ یہی کہہ سکتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب سمجھیں بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ، جس کا ذکر قرآن میں ہے. باقاعدہ معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے کہ نہ ہم جنگ کریں گے نہ تم جنگ کرو گے، نہ ہم تمہارے دشمن کی مدد کریں گے نہ تم ہمارے دشمن کی مدد کرو گے. جو کافر مسلمان ہو کے مدینے آ جائے تم مانگو گے ہم واپس کر دیں گے، اور جو مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکے آ جائے تو ہم مانگیں گے بھی تو تم ہمیں نہیں دو گے. یہ معاہدے ہوئے، دستخط ہوئے مشرکین کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صلح ہوئی. اور اس صلح کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فتح مبین سے مراد مکے کی فتح ہے، لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکے کی فتح نہیں، وہ صلح حدیبیہ جو ہے وہی فتح عظیم. تو اب آدمی حیران ہوتا ہے کہ حضور کو تو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، حضور تو احرام کھول کے قربانی کا جانور ذبح کر کے اپنا سر مبارک مڈا کے خالی مدینے شریف چلے گیا، تو فتح کیسے ہو گئی؟ فتح اس لیے ہوئی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آج ہم نے آپ کو اس مقام پہ بٹھایا ہے، یہ جو تمہیں جادوگر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، آج انہوں نے تمہیں فریق مان لیا ہے نا. ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف آپ ہیں، تمہاری قوت مانی ہے تو معاہدہ کر رہے ہیں. یہی تمہاری فتح ہے کہ دشمن نے تمہیں مان لیا. باقی جو فتوحات ہیں وہ آنے والی ہیں، یہ ابتدا ہے. تو اب حضور نے معاہدہ کیا. اچھا مدینہ شریف میں گیا تو حضور نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا. میثاق مدینہ مشہور ہے، کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے. وہ بھی یہی معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے، تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے. اچھا اگر کوئی ایسا حیثیت کا واقعہ ہو جائے ہم تمہاری مدد کریں گے تو ہماری مدد کرو گے. یہ معاہدہ یہودیوں سے بھی ہوا. اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. تو محدثین نے فرمایا کہ کسی کافر کو رعایت دینا، مدارات کرنا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا، اگر زخمی ہے اس کا علاج کرانا، وہ بیچارہ بے بس ہے، غریب ہے، معذور ہے، اس کی مدد کرنا، یہ منع نہیں ہے. منع یہ ہے کہ قلبی تعلق نہ رکھو، دلی تعلق نہ رکھو کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ان کی باتوں کو مانو. اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی ان میں سے ہو، تمہارے ساتھ بھی اللہ وہی معاملہ کریں گے یہود و نصارہ کے ساتھ. تو موالات منع ہے، مدارات منع نہیں ہے. بس ایک بات یاد رکھو،
کہ موالات جو ہے وہ کافروں سے نہیں ہو سکتی ہے. باقی اچھا یہاں قرآن نے ایک بات اور بھی بتا دی کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حالانکہ وہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، وہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو. وہ تو ایک دوسرے سے اتنا دشمن ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی نعوذ باللہ نبی تو نبی، وہ تو نعوذ باللہ ولد الزنا مانتے ہیں، اور عیسائی اس کو خدا مانتے ہیں. تو دونوں میں کتنا فرق ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے. یہ جو ہے کہ فرشتہ آیا تھا، پھونک ماری تھی، وہ کہتے ہیں بیوی مریم نے ڈرامہ بنایا تھا اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ یوسف نجار کا بیٹا. یعنی اتنا بڑا الزام قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے خلاف. اور نصارہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں تین میں تیسرا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ خود خدا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ وہ خود الہ ہے. کتنا فرق ہے دونوں میں. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو اب مسئلہ سمجھو، قرآن سمجھو. معنی یہ ہے میرا مدنی ان کا آپس میں جتنا بغض ہو اسلام کے خلاف وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الکفر ملت واحدہ. اگر اسلام کے خلاف مسئلہ آئے گا تو یہودی اور نصرانی ایک، پھر ان میں کوئی جھگڑا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اب عیسائیت نے ان کے جتنے گناہ تھے وہ معاف کر دیے، یہودیت نے ان کے جتنے گناہ تھے وہ معاف کر دیے ہیں، اور ہر اہم معاملے میں نصرانی اور یہودی اکٹھے ہیں. تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ سچا ہے کہ یہ آپس میں، اور لگنا ہے کہ ان کے دل آپس میں چاہے نہ ملے لیکن مسلمان کے مقابلے پہ الکفر ملت واحدہ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ موالات نہ رکھیں، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، ان کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھیں. اگر رکھو گے تو پھر تم بھی ان میں سے ہوگے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظلم کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہو، جو اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالنے والا ہو، جو ہدایت کا طلبگار ہی نہ ہو. ایک دنیا کی مثال ہے، مثلا ایک مریض ہے، وہ علاج کرانا ہی نہیں چاہتا، پھر ڈاکٹر کا دماغ خراب ہے اس کا علاج کریں. تو جب تم ہدایت چاہتے ہی نہیں ہو تو اللہ کیوں ہدایت دے؟ اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں جو چاہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کامیابی نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو میرے بھائی استغفار کرو، توبہ کرو کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تمہارے اندر. اور اس کے بعد سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتے ہیں ہم ان کے مال میں بھی اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں. یمددکم باموال وبنین. تو استغفار جو بھی تمہیں آتا ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی نہ ہے تو استغفر اللہ، یہ کم از کم 2-3 ہزار دفعہ روز پڑھا کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے پڑھو، بس انشاءاللہ اللہ رزق میں برکت دے دے گا. عورت کسی غیر محرم کی نیت کا طواف کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر موقع ملے تو افضل ہے، ورنہ حتیم میں یا سارے ہر جہاں موقع ملے 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے. طواف کرتے ہوئے دعا کرنا افضل ہے یا قرآن کی تلاوت؟ حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا. افضل یہ ہے کہ تم ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور رکن یمانی پہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پھر اللہ اکبر. تو افضل یہ ہے. ویسے کوئی قرآن پڑھے جائز ہے، لیکن حضور پاک نے نہیں پڑھا. میں نے عصر کے بعد طواف کیا
اور ارادہ یہ تھا کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھوں گا، پھر میں بھول گیا، اب یاد آ گیا، پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ ہم نے طائف سے احرام باندھا، راستے میں سختی تھی، چیکنگ تھی، ہم نے احرام اتار دیے، اس کے بعد جو ہے ہم نے دوبارہ احرام یعنی کچھ دیر کے بعد دوبارہ باندھ لیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ آپ انڈیا کب جائیں گے؟ جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ، جب آپ دعا کریں گے تو ہم جائیں گے، اور جب اللہ نے لکھا ہوگا۔ میرے بس میں تو نہیں ہے، میں تو 8 سال ہو گئے کسی جگہ بھی نہیں گیا، کسی ملک میں بھی تقریباً نہیں گیا ہوں۔ تو بہرحال پروگرام بن رہا ہے، بنتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے نا کہ جب اللہ چاہے گا۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں تو بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ میلاد النبی میں شرکت کرتے ہیں، تو بڑے مولوی تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی قادیانیوں کے ساتھ بھی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑے بڑے مولوی شیعہ میں بھی ہیں، آیت اللہ ہیں، مجتہد ہیں، پھر کیا خیال؟ یہاں بڑے بڑے مولوی ہوں دین ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ بات تو ہے قرآن و حدیث کی۔ آپ بڑے مولوی نہ دکھائیں، ایک حدیث دکھا دیں کہ حضور نے فرمایا میرا میلاد مناؤ، میں آپ کے ساتھ ہوں، بات ختم۔ اچھا حدیث بھی نہ دکھاؤ، کسی صحابی کا قول دکھلا دو، قول بھی نہ دکھلا سکو کسی صحابی کا عمل دکھلا دو۔ اچھا یہ دکھلا دو کہ حضور کی وفات کے بعد 600 سال تک کسی نے میلاد منایا ہو، پھر بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بڑے بڑے مولوی دین نہیں ہے، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، مولویوں کا کلمہ پڑھا ہے، بڑے بڑے مولوی سب کے پاس ہیں، وہ فکر نہ کرو تم۔ ہر پارٹی میں بڑے 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 جسم کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ یہ جو معتزلہ تھے، کرامیہ، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، اتنے بڑے بڑے عالم تھے کہ آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور اپنے دور میں وہ حافظے کے اعتبار سے ثانی امام بخاری تھے، یعنی جیسے امام بخاری کو اللہ نے حافظہ دیا تھا نا، حضرت شاہ جی کو بھی اللہ نے ایسا حافظہ دیا۔ ایک دفعہ کتاب پڑھی بس یاد ہو جائے، تو وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، وہ کہتے تھے خدا کی شان ہے قرآن کی اعجاز کو سمجھا ہے تو 2 لنگڑے آدمیوں نے سمجھا ہے، ایک کشاف والے نے سمجھا ہے اور ایک اپنا جاہل، وہ دونوں لنگڑے تھے اور دونوں معتزلی۔ کشاف جو تفسیر لکھنے والا معتزلی تھا، آپ کی کتاب جو ہے لغت کی منجد لکھنے والا عیسائی تھا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بڑے بڑے مولویوں سے کچھ نہیں ہوتا، بات قرآن حدیث کی ہے۔ اگر 4 آدمی ہیں، انہوں نے عمرہ کیا ہے اور چاروں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل جائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ چلنے سے سانس پھولتا ہے، بدن بھاری ہے، موٹا ہے، ویل چیئر پہ آتی ہیں، اللہ شفا عطا فرماوے۔ سب سے بڑی بیماری یہی موٹاپا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو کسی جم میں داخل کریں آپ، وہ ان کو ایکسرسائز کروائیں گے، جب ان کا 8-10 کلو وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں گی پھریں گی آرام سے، ویل چیئر کی بھی جان چھوٹ جائے گی، ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ان کو کسی جم میں جہاں ایکسرسائز کر کے وزن کم کیا جاتا ہے وہ ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں اور ڈائٹ بھی تبدیل کرتے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ اچھا، اور آسان نسخہ یہ ہے، آج کل ایک بالکل لیٹسٹ تحقیق آئی ہے، وہ یہ ہے کہ 1 ہفتے تک اپنی بیوی سے کہیں، یا جو بھی میرے بھائی یا میری بہنیں موٹی ہیں، 1 ہفتے تک صرف سلاد پہ گزارا کریں، نہ روٹی کھائیں، نہ چائے پیئیں، نہ اس کے بعد دودھ پیئیں، کچھ بھی، صرف سلاد۔
یعنی جب بھوک لگے گاجر کھائیں، مولی کھائیں، سلاد کے پتے کھائیں، جرجیر کھائیں، یعنی جتنی مولیاں ہیں، جتنی بھی سلاد ہے، اپنا اس کے آپ کی بند گوبھی ہے اور چیزیں ہیں، اس کو سلاد کے جب بھوک لگے کوئی چیز کھانی شروع کر دے، وہ منع نہیں ہے، لیکن 8 دن جو ہے نہ روٹی کھانی ہے، نہ دودھ پینا ہے، نہ چائے پینی ہے، نہ کوئی میٹھا کچھ نہیں کھانا ماں سوا سلاد کے، اور جب بھوک لگے اٹھ کے کھانا شروع کر دو، کوئی بات منع بھی نہیں، پیٹ بھر رہا ہے اس سے بھرو۔ جب 8 دن گزر جائیں، اب 8 دن تم نے صرف فروٹ کھانا ہے، اب سلاد نہیں کھانا، نہ سالن نہ گوشت، صرف فروٹ جو مرضی ہے کھاؤ، سیب کھاؤ، کیلے کھاؤ، مالٹا، کنو ونو، جو دل کرے کھاؤ، اور جتنا دل کرے کھا جاؤ۔ آپ یہ 2 ہفتے کی جب ایکسرسائز کر لیں گے نا تو آپ کا 10 کلو وزن گر جائے گا۔ آپ پہلے وزن کر لیں، اس کے بعد اچھا مشکل کیا ہے بھائی، 1 ہفتہ سلاد کھانا، 1 ہفتہ فروٹ کھانے، مزے کرو، مشکل بھی تو کوئی نہیں نا۔ ہر طواف میں رمل نہیں ہوتا، جس میں ہم نے احرام باندھا ہوا ہے عمرے کا یہاں، اس میں رمل ہوتا ہے۔ اگر 3-4 طواف اکٹھے کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ کس عمل سے طواف قابل قبول نہیں ہوتا؟ جب ریا ہو، شہرت ہو، دکھلاوے کے لیے کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا، ناپاک کپڑوں میں کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا، بغیر وضو کے، بغیر پاکی ظاہری باطنی کے کیا جائے تو قبول نہیں ہوتا، کوئی مشرک قبر پرست تو اس کا بھی قبول نہیں ہوتا۔ طواف کی مختصر فضیلت یہ ہے کہ ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا، تو جب آپ غلام کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ آپ کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو ایک غلام، آج ایک غلام کتنے کا لوگے؟ آپ کو 2 کروڑ میں بھی نہیں مل سکتا، تو ایک طواف کا اتنا ثواب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں باشرہ آدمی ہوں، نماز تہجد کا پابند ہوں، لیکن کچھ دنوں سے میں نے موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنی شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے دماغ خراب ہو گئے۔ موبائل پھینک دو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، غلط جگہ پہ بیٹھا نہ کرو، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا سب کچھ۔ اگر ایک آدمی ٹیلی فون پر، اسکائپ پہ یا ویڈیو کال کے ذریعے اپنی بیوی کا بدن دیکھتا ہے تو اس کی بیوی ہے، ایسے دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو پہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک بات سنو میرے عزیز، یہ جو ویڈیو کال کرتے ہو نا اسکائپ پہ، بیوی کے باقاعدہ پوز بناتے ہو اور ورائٹی پیش کرتی ہے آپ کو، یہ سب سے پہلے دشمنوں کے پاس جاتا ہے، وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، وہاں ریکارڈ ہونے کے بعد تمہیں پہنچتا ہے۔ اچھا وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، کوئی مشہور لڑکی ہوئے، مشہور آدمی، اس کو ننگا کرنے کے لیے دوسرے دن اخبارات میں آ جائے گا، انٹرنیٹ پہ آ جائے گا۔ تم اگر اپنی بیوی سب کو دکھانی ہے تو دکھاؤ، مزے کرو، ہم کون ہیں روکنے والے؟ تمہاری بیوی ہے۔ جب تم میں حیا اور غیرت نہ ہو، جب خاوند دیوس اور دلہ بن جائے تو مولوی کیا کرے گا؟ دوائی پر وہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ بنگلہ دیش میں اجتماع ہوئے، اللہ کامیاب فرمائے، یہاں بھی دین کے اجتماع ہیں، دین والوں کے اجتماع ہیں، اللہ والوں کے اجتماع ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور کامیاب بھی فرمائے۔ عورت جو ہے طواف کے دوران میں یا صفا مروہ کے دوران میں چہرہ ننگا، بھائی چہرے کا تو پردہ ہے، ننگا نہیں رکھ سکتی، حالت احرام میں بھی آگے کپڑا لٹکا دے کہ کسی کو چہرہ بھی نظر نہ آئے اور پردہ بھی رہے اور منہ کو بھی نہ لگے۔ ایک آدمی نے پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھا، 2 رکعت احرام پڑھے، لیکن تلبیہ نہیں پکارا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیت کی تھی یا نیت نہیں کی۔
اگر اس نے نیت ہی نہیں کی، لبیک ہی نہیں پڑھی، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی عمرہ نہیں، کوئی احرام نہیں۔ احرام تب ہوگا، صرف 2 رکعت پڑھنے کا نام بھی احرام نہیں۔ تم 2 رکعت نہ پڑھو، احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ پڑھ لو تو احرام ہو گیا۔ 2 رکعت پڑھنی ضروری نہیں ہے، وہ تو ایسے سنت ہے۔ تو اگر اس نے یہ نیت کر لی تھی تو پھر تو اس کے ذمے دم بھی پڑ گئی کہ وہ مکے میں ایک بکری کے پیسے بھیج کے دم کروائے اور بال بھی منڈوائے وہیں اپنے ملک میں ہی۔ اور اگر نیت نہیں کی تھی اس میں کچھ بھی نہیں۔ زندوں کے لیے کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ حرم میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوئی اجازت نہیں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ نماز جنازہ کھڑی ہو جائے طواف روک دو، جنازہ پڑھو، پھر جہاں روکا ہے شروع کر دو۔ ایک آدمی مدینہ منورہ سے جدے آ گیا، 2 دن جدے میں رہا، اس کی نیت تھی حج کی۔ پھر جدے سے مکے آیا، 2 دن مکے میں رہا، مکے میں احرام باندھ کے مینا چلا گیا، دم پڑ گئی۔ اس کو احرام حد حرم کے باہر سے باندھنا چاہیے تھا، نہ کہ مکے سے۔ مکے سے وہ احرام باندھتے ہیں جو مکے میں رہنے والے ہیں، اہل مکہ من مکہ۔ باہر سے آنے والا تو وہاں سے احرام نہیں باندھ سکتا۔ کہتے جی کہ نماز کے دوران میں اور عبادت کے دوران میں ذہن میں گندے گندے خیال آتے ہیں، جو آتے ہیں اللہ نے معاف کیا ہے، جو آتے ہیں معاف ہیں، خود نہ لاؤ۔ قرآن کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جب بے ہوش پر نماز فرض نہیں ہے تو آپ سوتے ہوئے پر بھی یہ نہیں کہ بے ہوش پہ فرض نہیں، جب ہوش آئے گا تو فرض ہو گئی۔ سوتا ہوا بھی جب اٹھے گا فرض پورا کرے گا۔ وہ راستہ بند کیا ہوا ہے، لوگ کہیں گے لازم جائیں گے، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ آرام سے، راستے کھل جائیں گے، بعد میں چلے جاؤ۔ نہیں، ہم نے بھی تو اسی وقت جانا ہے۔ کہتے جی کہ لائف انشورنس کا جو اگر پیسہ ملے تو انفراسٹرکچر پہ، معنی یہ ہے کہ اگر لائف انشورنس کے پیسے ملیں، جو اصل پیسہ آپ کا ہے، جو قسطیں آپ نے دی ہیں وہ تو آپ کے لیے حلال ہے، جو اس کے اوپر سود ملا ہے وہ حرام ہے، لیکن ان سے لے لیں اور غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے دیتے ہیں۔ اگر قرآن شریف ہاتھ سے گر جائے کوئی بات نہیں، اللہ دلوں کو جانتے ہیں نا، کہ اگر ہم نے آمدن گرایا ہے پھر تو کافر ہو جائے گا، توہین کی ہے اس نے۔ اگر اتفاق سے گر گیا ہے تو کیا کوئی گناہ نہیں۔ موبائل سے بھی تصویریں نہ کھینچا کریں، وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن بہرحال ابھی تک اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ تصویر بغیر ضرورت کے نہ کھینچی جائے۔ میں نے 35 سال میں نماز شروع کی، بالغ ہونے کے بعد آپ پہ نماز فرض تھی۔ اب اندازہ کر لو، مثلا 10 سال کی عمر سے 35 سال، تو گویا کہ 20 سال کی نمازیں آپ کے ذمہ ہیں، وہ اندازہ کر کے پڑھتے رہو، جتنی ہو جائے گی ہو جائے گی، باقی توبہ کرو۔ لوگ مولوی فضل الرحمان صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم تو کسی کی برائی نہیں چاہتے الحمدللہ۔ اگر میری فیملی وزٹ ویزے پہ آ رہی ہے، میرا ایک بیٹا ٹانگوں اور بازو دونوں سے معذور ہیں، اس کے احرام کو باندھ دیا جائے، اس لیے کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں اور مکے میں رہتے ہوئے زیارات کے لیے جائیں، مینا دیکھیں، عرفات دیکھیں، مزدلفہ دیکھیں، مسجد عقبہ دیکھیں، مسجد جن دیکھیں، غار ثور دیکھیں، غار ہر، کوئی حرج نہیں، ضروری بھی نہیں اور حرج بھی کوئی نہیں۔ حرم میں افضل عبادت طواف ہے، طواف نہ کر سکو پھر نفل پڑھو،
وہ بھی نہ کر سکو تو قرآن پڑھتے رہو یا بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہو۔ دو آدمی ہیں، مدینے میں 4 دن قیام ہے، 4 دن مسجد قباء کا اور 2 نفل پڑھتا ہے، بالکل روزانہ جائے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھے، انشاءاللہ اس کو روزانہ 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ دخول مسجد میں جو ہے وہ تحیت المسجد مستحب ہے، نہ مؤکدہ ہے نہ غیر مؤکدہ ہے۔ میرے بہنوئی کو کینسر ہے پیٹ میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی ایسی بیماری کو کھولنے ٹالنے والا نہیں ہے، تو وہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، دواؤں پہ دم کریں، ہر چیز پہ دم کر کے اپنے بھائی کو دیں، اللہ کا شفا دیں گے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا، سب کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک نہ لگائے سے بیٹھے ہوئے نیند کا رہے وضو نہیں ٹوٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹھا ہوا ہے تو آدمی کا راستہ جو ہے مقعد کا وہ بند ہے، اگر ٹیک لگائے تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہوا نکل گئی ہو۔ میرے مکان میں جن رہتے ہیں، آپ قرآن شریف سورۃ البقرہ پڑھیں، سارے گھر والے مل کے گھر میں بیٹھ کے 1 ہفتہ 10 دن پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سب جن شن بھاگ جائیں گے۔ حضور کی جائے پیدائش جو ہے مکے میں ہے، اور آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، لیکن میں نے احرام جدے سے باندھا ہے، تو آپ پہ 1 بکری دم پڑ گئی، یہاں مکے میں جا کے بکری منڈی میں بکری ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیں۔